اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ایک اہم مسئلہ کہ فطرانہ جو ہم نکالتے ہیں یہ کب نکالنا ہے، کس پر واجب ہے اور کس طریقے سے کتنی تعداد میں اس کو نکالنا ہوتا ہے اور کس چیز پر ہمیں دینا ہے۔ فطرانہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عید سے جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اس سے پہلے ہی فطرانہ نکال دینا چاہیے، اور اس وقت جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں واجب قربتاً اللہ، نیت ہی ہمیں یہ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ فطرانہ نکال سکتے ہیں ظہر کی نماز تک، لیکن وہ پھر واجب ہوگا، قربتاً اللہ ہوگا۔ واجب آپ نے جو وقت ہے وہ تو نکل جائے گا آپ کا۔ اور یہ کس پہ فرض ہوتا ہے؟ یہ اس شخص پر فرض ہے کہ جو گھر کا کفیل ہے، یعنی کہ جو اپنے گھر کو چلا رہا ہے اور جو بالغ ہے، اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ فطرانہ نکالے۔ اس میں اس کے اہل و عیال شامل ہیں، اس کے بچے شامل ہیں، اور وہ نوکر بھی شامل ہیں جو اس کے گھر میں رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں کسی لحاظ سے بھی، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن گھر میں اگر کام کرتے ہیں تو اس کا بھی اسے فطرانہ نکالنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے اور وہ تھوڑی سی دیر کے لیے چائے وغیرہ پی کے چلا جاتا ہے تو اس کا فطرانہ تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کے گھر میں اس رات رکتا ہے، یعنی آدھی رات تک بھی اگر کوئی رکتا ہے تو اس کا فطرانہ ان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ خصوصاً آنے والے کو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ آج پھر آدھی رات تک وہ اگر نہ رکے، اگر کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہ کم از کم 3 سیر گندم، جو، آٹا یا اس کی مقدار میں آپ کرنسی دے سکتے ہیں کسی بھی مستحق کو۔ یہ فطرانہ دینا کس کو ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے گھر کا خرچہ نہ پورا کر سکتا ہو، وہ ایسے غریب لوگوں کو، مستحق کو اور مسکینوں کو دینا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیتے وقت ان کو احساس نہ ہو کہ آپ ان کی عزت نفس پر بات نہ آئے، کہ وہ محسوس کریں کہ ہمیں شاید غریب سمجھ کر یہ دے رہے ہیں، بلکہ آپ نیت کریں اور یہ اس کو دے دیں۔ دوسری بات ایک یہ کی جاتی ہے کہ کیا ہم پہلے بھی دے سکتے ہیں فطرانہ؟ تو آپ پہلے فطرانہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نیت یہ کریں کہ میں اسے قرضے کے طور پہ دے رہا ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کے کوئی کپڑے لے لے، چیزیں لے لے، جو بھی اسے ضرورت ہو وہ پوری کر لے۔ لیکن آپ جب عید کا چاند ہو جائے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ میں نے اس کو قرضہ نہیں دیا، بلکہ یہ میں نے فطرانے کے طور پہ اس کو پیسے دیے تھے۔ ایک بات اور کی جاتی ہے کہ سید کو ہم فطرانہ دے سکتے ہیں۔ کسی بھی غریب سید کو آپ غیر سید فطرانہ بالکل نہیں دے سکتا۔ یہ میرے رسول کا حکم ہے کہ بنی ہاشم کو ہم نہیں فطرانہ دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو بنی ہاشم میں شامل اولاد علی ہیں، جناب جعفر طیار ہیں، کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح سے سب جو ہیں یہ بنی ہاشم جو ہیں ان کو ہم، یعنی سادات کو ہم نہیں دے سکتے ہیں فطرہ۔ ہاں، آپ ان کو تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ غریب سید ہے تو اس کو آپ تحفے کے طور پہ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی 3 سیر گندم دیں، اور جو غریب آدمی ہے وہ بھی 3 سیر گندم دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی انصاف ہے کہ وہی چاہتا ہے کہ اس جگہ بھی اس نے ان دونوں کو برابر کر دیا کہ خداوند کریم کی نظر میں سب برابر ہیں، سب مسلمان برابر ہیں، کہ اگر ایک غریب شخص 3 سیر گندم کسی کو دیتا ہے فطرانے کی تو امیر بھی 3 سیر ہی دے گا۔ اور یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امیر صرف فطرانہ ہی دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرے، سارا سال اس کی مدد کرے۔ اور عید کے چاند ہوتے ہی آپ فطرانہ نکال دیں
تو سب سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد ہو جائے گی، ورنہ تو نماز عید پڑھنے سے پہلے نکال دیں، وہ خداوند کریم کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اور میرے جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ آپ جو تھے کشمش پہ بھی فطرانہ کشمش کا بھی دیا کرتے تھے، کھجور کا بھی دیا کرتے تھے، گندم جو جو بھی ہے اس کا آپ دیا کرتے تھے، لیکن آپ کے پاس جو بھی کوئی چیز ہے اس کے حساب سے آپ اپنے جو بھی مال ہے اس میں سے فطرانہ نکالیں۔ اور فطرانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کے جو روزے ہیں جو آپ نے رکھے ہیں ان میں جو کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے یہ ان سب میں پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے، اور جو روزوں کی کمی ہوتی ہے، جو کمی رہ گئی ہوتی ہے ہمارے عبادت میں یا کسی لحاظ سے بھی، وہ اس تمام کمیوں کو یہ فطرانہ پورا کر دیتا ہے، اور خداوند کریم کے پاس ہمارے روزے اور پاکیزہ ہو کر پہنچتے ہیں۔ فطرانہ ضرور دینا چاہیے کیونکہ یہ غریبوں کی مدد ہے، لیکن دیتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ان کی عزت نفس پر کوئی انہیں محسوس نہ ہونے پائے کہ آپ انہیں غریب یا مسکین سمجھ کر دے رہے ہیں، اور وقت سے پہلے دے دیں تاکہ ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اور جو باہر والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے کیسے بھیجیں، فطرانہ کیسے بھیجیں، تو اس کے لیے یہ کہ فطرانے کی جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ رقم میں نے فطرانے کے لیے نکال دی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ نوٹ بھی فکس ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے انڈیا میں بھیجنا ہے، کسی دوسرے ملک میں بھی آپ نے کسی ملک میں بھیجنا ہے، آپ ان کو رقم صرف بھیجیں لیکن نیت نہ کریں، اور وہاں جس کو بھی آپ اپنا وکیل بنائیں اسے یہ کہہ دیں کہ آپ جب فطرانہ دیں میری طرف سے تو تب نیت کر کے دیں، تو اس طریقے سے وہ نوٹ والی شرط ختم ہو جائے گی، کرنسی کی شرط ختم ہو جائے گی کہ جو فکس کر لی جاتی ہے، تو پھر اس میں وہی رقم وہی نوٹ ہمیں دینا ہوتا ہے، ہم اس نوٹ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ جب فطرانہ دیں اسی وقت نکالیں جیب سے اور اسی وقت دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔